تو آپ ہمیں برائے کرم یہ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی رہنمائی حاصل ہے، اور اس رہنمائی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسی جو مشکلات ہیں ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غیر احمدیوں میں خاص طور پہ یہ کثرت سے اس طرح کے جو جتنے آپ کو ملیں گے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں میں ملیں گے جن کو خلافت کی رہنمائی براہ راست حاصل نہیں اور جن کو رمضان کا ادراک نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات والدین بچپن سے بچوں کو ایسے وقت میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں جب کہ ان پر فرض نہیں ہوا تھا اور اس پر سختی کرتے ہیں۔ اب ایک طرف والدین کی سختی میں وہی بچے جوان ہوتے ہیں، جب وہ ان حالات میں جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں روزہ تو والدین کے لیے ہم نے رکھنا ہے اور بڑی سختی، کیونکہ والدین بہت سختی کرتے ہیں اس لیے ہم نے روزہ تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی طرف ایک رجحان بھی ہوتا ہے اور ایک ان کا دل ہوتا ہے کچھ کھا پی بھی لیں۔ اب جو بچہ ان حالات میں جوان ہوتا ہے تو نہ تو اس کو روزے کی صحیح کیفیت کا پتہ لگتا ہے اور نہ ہی وہ جو کھانے پینے اس سے بچ سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں والدین کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کو اسی صورت میں رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں جب ان پر فرض ہوتا ہے، بہت ہی بچپن سے، جب کہ ان پر روزے فرض نہیں اس وقت سے نہ ڈالیں۔ اور جو بچے ایسا کرتے ہیں بڑے ہو کر تو وہ تو دیکھیں خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک دھوکہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جو آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے آتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس دھوکے کا سوائے ان کی ذات کو نقصان پہنچنے کے اور ان کی دینی اور روحانی ترقی گرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور اب روزہ جو ایک نیکی ہے اور ثواب کی خاطر ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو ایک گناہ کرتا ہے میرے نزدیک، کہ ایک گناہ کرتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا اور اوپر سے یہ دکھاوا کرتا ہے تو وہ تو ایک اور گناہ کا بھی مرتکب ہوا کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی اور فریب، اور جو دینی معاملات ہیں ایسے حساس اور شاعر اللہ جو ہیں ان کے ساتھ ایک لحاظ سے مذاق کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے روزہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، صحت مند پر، مقیم پر، کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم انسان شرمندگی تو محسوس کرے، اس پر استغفار کرے تاکہ اس کو وہ توفیق حاصل ہو، بجائے اس کے کہ ایک اور الٹی راہ جو ہے وہ انسان نکال لے اور نیکی کو چھوڑ کے دو جو بدیاں ہیں ان کو سہیڑتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔